فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد حسین لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی لکھوی خاندان کی خدمات پر ایک تفصیلی گفتگو تھی۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس محفل کے مہمان خصوصی الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور لکھوی خاندان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ واجب الاحترام بقیت السلف مولانا محمد شریف حصاروی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین لکھوی صاحب، لائق تکریم اساتذہ جامعہ، علماء کرام، ذی وقار طالب علم بھائیوں اور ساتھیوں، میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر مولانا احسن سلفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکیزہ ہستیوں کے ذکر خیر والی اس محفل میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ روئے زمین پر سب سے بہتر، برتر، افضل اور اعلیٰ جماعت انبیاء و رسل علیہم السلام کی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے چنا ہے، اور اس فریضے کی کما حقہ ادائیگی پر سلام محبت پیش فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہی کافی ہے۔ سلام ہو اس کے ان پاکیزہ بندوں پر جنہیں اس نے پیغام رسانی کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ نبوت و رسالت کا منصب اکتسابی نہیں کہ کوئی شخص محنت اور کاوش کر کے اس منصب پہ فائز ہو سکے، بلکہ استفائی ہے۔ اس منصب پہ وہی فائز ہوئے جنہیں اللہ نے اپنی مرضی سے فائز فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے اور بندوں میں سے اللہ ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام یا آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گئی،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی دعوت دینا تھا۔ آپ پہ جب یہ باب بند ہو گیا تو کتاب و حکمت کی دعوت کی تعلیم اور تبلیغ کی ذمہ داری علماء کو تفویض ہوئی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ پھر علماء نے اس وراثت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، انفرادی طور پہ بھی اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی طور پہ کچھ ہستیوں کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ ان خاندانوں میں سے ایک عظیم خاندان لکھوی خاندان کے نام سے بھی معروف ہے، جس کا ذکر خیر بڑی شرح اور بسط کے ساتھ اسی خاندان کے چشم و چراغ ڈاکٹر محمد حسین لکھوی حافظہ اللہ کی زبان سے آپ نے سنا ہے۔ اس خاندان کو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کا درجہ حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے میرے جامعہ محمدیہ سے فیض حاصل کرنے کا۔ حقیقت ہے کہ میں نے تعلیم کے حصول کا زیادہ وقت جامعہ محمدیہ اکاڑا میں صرف کیا اور وہاں دیگر اساتذہ کے ساتھ مجھے مفکر اسلام مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف بھی حاصل رہا، جن کی شفقت اور محبت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کو قائم رکھنے میں بھی ان کا بڑا کردار۔ میں کراچی میں ہوتا، کئی دوست بتاتے کہ حضرت فلاں جگہ گئے تھے، وہاں انہوں نے آپ کا ذکر کیا۔ کہاں یہ حقیر پر تقصیر اور کہاں وہ عظیم ہستی کہ ان کی زبان پہ نام آ جائے کہ یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ چند دن رہا ہے۔ کراچی میں میرے ساتھ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ان دنوں علیل تھے۔ جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو سر پہ دست شفقت رکھا، تھپکی دیتے اشکبار آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے جو دعائیں دیں وہ دعائیں اب تک مجھے یاد ہیں۔ جامعہ محمدیہ اکاڑا کے ساتھ ساتھ میں نے مدرسہ محمدیہ رنالہ خورد میں بھی لکھوی خاندان سے فیض حاصل کیا ہے۔ حافظ شفیق الرحمن لکھوی جو شفقت اور محبت کا عملی نمونہ تھے، جس طرح مشفق اور مہربان باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمارے ساتھ پیار فرمایا کرتے تھے۔ حافظ عزیز الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو طالب علموں کے ساتھ بڑی عزت اور تکریم سے پیش آیا کرتے، طالب علموں سے ان کی محبت اور پیار قابل دید ہوتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت مسجد کے صحن کو پانی کے ساتھ وہ خود دھو رہے تھے
جس طرح مؤذن کپڑے اتار کے صفائی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس طرح صفائی میں مصروف تھے۔ ایک نابینا طالب علم جس کا نام حافظ دل محمد تھا، پیار سے سب اسے دلو دلو کہتے، وہ چلتا چلتا حضرت کے قریب ہو گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی میرا ساتھی مسجد کا فرش صاف کرنے میں مصروف ہے، تو ننگا جسم دیکھ کے جسم پہ ہاتھ لگانے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم حیران ہو رہے ہیں اور حافظ عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں، ہمیں بھی اشارہ کیا بات نہیں کرنا، ایک نابینا ہے، اس کو دل خوش کرنے دو۔ جب اچھی طرح سے اس نے تسلی کر لی تو آپ صاحب مسکراتے ہوئے بولو، دلو بس اتنا ہی تھا؟ تو یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کا اخلاص تھا طالب علموں کے ساتھ۔ تو مجھے اس خاندان کی عظیم ہستیوں سے فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے اس خاندان کے دو عظیم سپوت فضیلت الشیخ مولانا خلیل الرحمان لکھوی حافظہ اللہ اور ڈاکٹر محمد حسین لکھوی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یعنی میں نے ذاتی طور پہ اس خاندان کے بڑوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اس خاندان کے جو ہمارے بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، ان کی بھی رفاقت حاصل ہے، اور آگے بھی اللہ نے اس خاندان کو اسی راہ پہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو علوم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیے کہ پیدائش سے لے کے موت تک زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں، عبادات، معاملات، خوشی اور غمی کے لمحات بتانے کے رنگ اور ڈھنگ یہی ہیں، اور وہی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ نے اس خاندان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ قیامت تک اس خاندان کو یہ علم کی شمع اسی طرح روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہذب قومیں اپنے بڑوں کو فراموش نہیں کرتی، بلکہ ان کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے لیے مشعل راہ بناتی ہیں۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کو یہ شرف حاصل ہے، یہ گاہے بگاہے مختلف علماء اور خاندانوں کا ذکر خیر والی محافل کا انعقاد کرتا رہتا ہے، اور آج لکھوی خاندان کے حوالے سے یہ پاکیزہ محفل برپا ہے جو باعث برکت ہے۔ لکھوی خاندان کی جد و جہد کا مرکز و محور وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اسی قرآن و سنت کی تعلیم کو حالات کی مناسبت سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، محدث دوران، مجدد دین، جنہوں نے ابھی ذکر ہو رہا تھا تفسیر محمدی کا، میں نے خاندان کے بڑے بزرگوں کو دیکھا جب وہ تفسیر محمدی کے اشعار پڑھا کرتے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی، یعنی ان کا کلام ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ اور دو کتابوں کا ذکر خیر ہوا، احوال الآخرت اور زینت الاسلام۔ ہمارے پاکستان کا زیادہ حصہ دیہاتی آبادی پہ مشتمل ہے، اور اس میں بھی زیادہ آبادی پنجابی میں ہے، یہ وہ پنجابی زبان میں ہے۔ تو پنجابی زبان میں جس طرح ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ عمومی طور پہ گھروں میں یہ کتابیں بچوں اور بچیوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور جو بچہ اور بچی ان کتابوں کو پڑھ لیتا ہے، زینت الاسلام اور احوال الآخرت، اس کو عالم اور عالمہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نبوت کی وراثت تھی جس کو انہوں نے سنبھالا اور آبیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے فضیلت الشیخ مولانا خلیل الرحمان لکھوی، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہیں،
لیکن کام بہت زیادہ ہے اور انداز وہی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، شعور کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ماشاءاللہ۔ نہ ان سے اہل کراچی مستفید ہو رہے ہیں بلکہ پورے ملک کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ذکر فرمایا کہ اس خاندان کی جد و جہد یا اس خاندان کی توانائیاں یا ان کا عمل صرف مساجد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں یہ خاندان نمایاں نظر آیا ہے، اور یہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد میں وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تو میدان میں نکل کے لوگوں کے مسائل بھی حل فرمایا کرتے۔ دنیا کے اندر آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کی، حق کے پرچم کو سر بلند کیے رکھا۔ لکھوی خاندان کی بھی یہی خاصیت تھی، اور جس ہستی کے نام سے آپ کا یہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ منسوب ہے، ان کا بھی یہی کردار تھا۔ مساجد میں وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے اور میدان میں جا کے باطل کو للکارا بھی کرتے۔ میری دعا ہے کہ جامعۃ الاحسان میں آپ لوگ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ان عظیم لوگوں کے عظیم تذکروں کو سنا ہے، اسے دل و دماغ میں بٹھائیں، اپنی زندگی دین کی اس نہج پہ خدمت کے لیے وقف کر دیں جس نہج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی آبیاری کی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، سلف صالحین اور اس خاندان کے بزرگوں نے کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خاندان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ اس خاندان میں جو موجود لوگ ہیں انہیں اپنے عظیم اسلاف کا عظیم وارث بنائے، اور نسل در نسل یہ نبوت کی وراثت، کتاب و حکمت کی تعلیم کی ذمہ داری ان کے حقیقی خاندان میں بھی منتقل ہوتی رہے، اور ہم جیسے جو روحانی طور پہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں بھی اس ذکر خیر کو باقی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔